تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے، اس کا میرا سٹینس، اس کا میرا نالج اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ کتابی کم ہے، میری آبزرویشن اور میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شیئر کیا کرنے جا رہا ہوں جی؟ بے شمار جگہ کا جہاں کام کرنے کا موقع ملا، جب کارپوریٹ ورلڈ میں انٹر ہوا تو کمپنیز مجھے بلاتی ہیں، ادارے بلاتے ہیں اپنے جو پروفیشنلز جاب کر رہے ہیں وہاں پر امپلائیز کی ٹریننگ کے لیے۔ ایک بڑے ادارے کا نام نہیں لوں گا، ایک بڑا ایسا ادارہ ہے جو پاکستان میں نمبر 1 پیپر ملز میں اکاؤنٹ ہوتا ہے، مجھے کال کرتا ہے، مجھے بلاتا ہے اور کہتا ہے جی ہمارے پاس انجینئرز ہیں، اور انجینئرز کا پرابلم یہ ہے کہ ان کی سکل پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یو ای ٹی نے، ٹیکسلا نے، کے ایس کے نے، لاہور یو ای ٹی نے، رچنا نے، کسی بھی کیمپس نے بڑا اچھا انجینئر نکالا ہے، لیکن ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے، ایک چیز مس ہے جس کے لیے ٹرینر کو ہائر کیا جا رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں وہ ٹرینر آ کے انہیں سکھائے۔ اور وہ مسنگ ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ مسنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس پروفیشنل بیہیویئر نہیں ہے۔ ٹاپک از وہ پروفیشنل بیہیویئر جو ہونا چاہیے، ایک اچھے امپلائی کا بیہیویئر جو ہونا چاہیے، جو رویہ ہونا چاہیے، جو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو ایک تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یونیورسٹی وہ نہیں سکھا پاتی۔ اس میں یونیورسٹی کا قصور نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ ہم ابھی تعلیم کے ارتقائی مراحل میں ہیں، دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ دنیا میں مونٹیسوری کا اگر سسٹم آیا تو مونٹیسوری سسٹم میں ساتھ ہی انہوں نے ایکٹیویٹیز ڈیولپ کی۔ اگر آپ میں سے کسی کا بھتیجا بانجا یا چھوٹا بہن بھائی مونٹیسوری سے پڑھا تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کی ایک ایکٹیویٹی ہے، وہ گارڈن میں لے کے جاتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں گرے ہوئے پتوں کو اٹھائیے۔ اس سے وہ دو چیزیں سکھاتے ہیں، ایک تو کیئر ایلیمنٹ سکھاتے ہیں کہ گارڈن یا باغ یا باغیچہ اس کی کیئر ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی میں یہ سکھاتے ہیں کہ صفائی کتنی اہم ہے۔ یہ ایکٹیویٹیز بچپن سے جب بچے کو کروائی جاتی ہیں تو وہ بچہ بڑے ہو کے کیئر کے ایلیمنٹ اور صفائی کے ایلیمنٹ کو کبھی مس نہیں کرتا، ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کا یہ فالٹ ہے کہ مشینوں کی زندگی، لیبارٹریوں کی زندگی، پارٹیکل ٹیکنالوجی، الیکٹریکل کے سرکٹ، وہ ہمیں بسا اوقات اتنا مشین بنا دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ اتنا مشین بنا دیتے ہیں کہ وہ پارٹ زندگی کا جس نے بیہیویئر کو ڈیولپ کرنا تھا اس کو چھوا ہی کسی نے نہیں ہوتا۔ ایگریڈ ہونا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ اب لکیلی کوئی خود سے کسی کی بلڈ لائن اچھی ہے، لکیلی کسی کا گھر کا ماحول اچھا ہے، لکیلی کسی کو ادیب دانشور بننے کا بھی تھوڑا سا شوق تھا، لکیلی کو کتاب میں پڑھتا تھا، لکیلی کسی کے ہاتھ میں کوئی 0 پوائنٹ لگ گیا، لکیلی کسی کے ہاتھ میں الگ نگری لگ گئی، کسی کے ہاتھ میں جون سا اشفاق کا زاویہ لگ گیا، کسی کے ہاتھ میں فیض احمد فیض کی شاعری لگ گئی، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر تہذیب کا ایلیمنٹ آ گیا۔ لیکن اگر یہ لکیلی نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ ایک ایسی خشک زمین جو مشینوں کو جانتی ہے، سرکٹس کو جانتی ہے، پارٹیکل ٹیکنالوجی کو جانتی ہے، سیکومیٹری کو جانتی ہے، لیکن زندگی کی سیکومیٹری کو نہیں جانتی۔ زندگی میں کس پارٹیکل تک پہنچنا ہے، کس مقام تک جانا ہے، کس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، کیسے ایک چھوٹے سے انجینئر بھرتی ہونے کی حیثیت سے ایک دن کسی کمپنی کا کنٹری ہیڈ بننا ہے، یہ ٹارگٹ کو اچیو کرنا کمال ہے۔ وہ یہ جانتا ہی نہیں ہوتا بچہ ہمارا کہ صرف انجینئرنگ یا سکل کافی نہیں ہے۔ سو دی فارمولا از، جس کو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، آپ کا نالج سکل اکٹھا کیجئے پلس ایٹیچیوڈ ایڈ کیجئے تو پھر کہیں بنے گی کامیابی۔ کئی لوگ اسے ملٹیپلائی بھی کرتے ہیں۔ دی فارمولا از، آپ کا نالج، آپ کی سکل، یہ دونوں اکٹھی کی اور آپ نے اسے ملٹیپلائی کر دیا ایٹیچیوڈ کے ساتھ، اور جواب جو آیا وہ سکسیس ہے۔ سائنس یہ مانتی ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کی کہ کئی لوگ انتہا کے ذہین ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی سکل انتہا کی ہوتی ہے، آئی کیو کمال کا ہوتا ہے، لیکن ایٹیچیوڈ جو آگے بڑھنے والا ایٹیچیوڈ ہے، پروگریسو ایٹیچیوڈ ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک پوائنٹ ہے جی۔ دوسرا، بے شمار لوگ دیکھے گئے ہیں جو تھیٹا ہوتے ہیں۔ سر ابھی تک ہے؟ میرے زمانے میں تو ہوتے، میں نے کہا شاید کچھ 14-15 سالوں بعد یو ای ٹی میں تھیٹے کا ورڈ اگر بولوں تو کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے۔ شکر ہے ابھی تک، اور رہیں گے، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی تھیٹا زندہ ہے، تو تھیٹا رہے گا۔ اور تھیٹا ایک مزاج ہے، تھیٹا ایک مزاج ہے۔ دراصل یو ای ٹی میں اگر تھیٹے کو ایکسپلین بھی کیا جائے تو بڑے آسانی سے شناخت بھی ممکن ہے، اور اس کی شناخت اور تعریف اور اس کی تعریف میں تشریح بڑی آسان ہے۔ تھیٹا وہ دنیا کا ایک عظیم انسان ہوتا ہے
جو اپنے نوٹس شیئر نہیں کر سکتا. میں یقین کریں میں حیران ہوں کہ آپ اتنے خوش ہیں. ابھی تو تعریف شروع ہوئی ہے, ابھی تو اس کی پارٹی شروع کی ہے میں نے. حضور والا ایک جملہ ساتھ جوڑیے گا جس پہ ریل کلیپنگ بنتی ہے کہ عبدالستار ایدی کی ماں 2 آنے دے کے کہتی تھی, ایدی بیٹا ایک دے دیں کسے نو ایک کھا لیں, پھر بنا ایدی. اور ہمارے پاس بانٹنے کا مزاج کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. حضور والا جس کے پاس بانٹنے کا, شیئر کرنے کا مزاج نہیں ہے, وہ تھیٹا بن کے نمبر امتحانوں تک بڑے اچھے لے گا, زندگی کے امتحان میں پیچھے رہ جائے گا. کیونکہ زندگی کے امتحان میں آگے بڑھنے والے جو ان سے ہیں وہ کوآپریٹو لوگ ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 پروفیشنل گرومنگ کے لیے سر کوآپریٹو انسان بنیے. انجینئر آپ ہیں, اس یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے ڈگری آپ کو اسٹیمپ کے ساتھ جی پی اے کے ساتھ مل جانی ہے. سب نے انجینئر بن کے جانا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو پروفیشنل سینس یا ایٹیچیوڈ چاہیے, اس ٹاپک میں پہلا نقطہ ہے آج کا کوآپریٹو انسان. یعنی میں اینٹی تھیٹا لیکچر دے رہا ہوں, اینٹی تھیٹا. سو تھیٹا کے لیے خطرہ ہے. اگر کوئی بھائی میرا یا بہن بیٹھی ہے تو مجھے پہلے معافی دے دے, ایک ہی ٹماٹر آیا تو میں گیا, مجھے معافی دے دے. سر کوآپریٹو انسان ترقی کرتا ہے. آپ اداروں میں دیکھ لیجئے, جس بھی شخص میں کوآپریشن ہوئے گا, کوآپریٹو ہوگا, گیونگ ہینڈ ہوئے گا, دے گا, اپنی چیزوں کو شیئر کرے گا, وہ بندہ گرو کرنے لگ پڑے گا, ترقی کرنے لگ پڑے گا. کیونکہ پوائنٹ نمبر 2 سن لیجئے گا, تھیٹے کی دوسری کوالٹی یہ ہے, تھیٹا سمجھتا ہے عقل کل میں ہوں, ساری دنیا پاگل ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تھیٹا کہتا ہے جنی منو عقل ہے نا, یا وہ بچارہ چاپلوسیاں کر کے, سر کر کے نا, اور وہ سروں کو خوش کر کے وہ ساری دنیا کو گوا دیتا ہے ایک محبت کے پیچھے, اور وہ سر کی محبت ہوتی ہے. تو وہ اور یاد رکھیے گا پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے سر, یاد رکھیے گا, جو بندہ اپنی ٹیم نہیں بلڈ کر سکتا, جو اپنے ساتھ لوگوں کو ملا نہیں سکتا, وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو ٹارگٹ آج نیا دے دیا ہے, انجینئر سے کنٹری ہیڈ بننے کا ٹارگٹ. میں نے نیا ٹارگٹ دیا. آپ سب جابز چاہتے ہیں. میری ریکویسٹ پچھلے دنوں وائس چانسلر صاحب کو تھی کہ سر خدا کے لیے اپنی تمام جو انجینئرنگز آپ دے رہے ہیں, آفر کر رہے ہیں, ان میں انٹرپرینیورشپ کا سبجیکٹ ڈال دیجئے لاسٹ سیمسٹر میں. وجہ یہ ہے ملک میں اتنی نوکریاں نہیں ہیں, ہمیں نوکری دینے والے زیادہ چاہیے. نوکری لینے والے زیادہ ہو گئے, نوکری دینے والے رہی نہیں ہیں. اور ایک بندہ انڈسٹری لگاتا ہے 3000 بندوں کو ملازمت مل سکتی ہے. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ تب ممکن ہے جب دوسری چیز میں نے بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ ساتھ ملانا, شیئر کر کے لوگوں کو ساتھ ملانا. صرف ایک بت کی پرستش نہیں کرنی جس نے نمبر دینے ہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کوآپریشن سے ساری ٹیم کو, ساری کلاس کے ساتھ چلنا سیکھیں. اوکے. نمبر 3 یاد رکھیے گا, ہمیشہ تقلید اچھی کرتا ہے تھیٹا. یہ کبھی لیڈر نہیں ہوتا. ایگریڈر نہ ہٹ جی. سر یاد رکھیے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے, پروفیشنل ایٹیچیوڈ کے لیے, گرو کرنے کے لیے, کسی سسٹم میں, کسی کمپنی میں, کسی پیکجز میں, کسی داؤد ہرکولیس میں, کسی بڑے گروپ میں, کسی ایف ایف سی میں گرو کرنے کے لیے, کنٹری ہیڈ یا آگے جانے کے لیے لیڈرشپ کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. تیسری چیز ہے جی, اگر آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں, اور اس وقت گورنمنٹ کے 4-5 ڈپارٹمنٹس میں پڑھا رہا ہوں لیڈرشپ سکلز, اور وہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ جس بندے نے ایس پی لگ کے سیٹ پہ بیٹھنا ہے, جس نے اسسٹنٹ کمشنر لگ کے سیٹ پہ بیٹھنا ہے, جس نے ڈی پی او ضلع کا بننا ہے, جس نے ڈی سی او بننا ہے, جس نے کلیکٹر انکم ٹیکس بننا ہے, یا کچھ بھی سیٹ پہ بیٹھنا ہے, اگر اس میں لیڈرشپ نہیں ہے تو وہ ٹیم کو لے کر ساتھ نہیں چل سکتا. سو یاد رکھیے گا, اگر آپ میں لیڈرشپ سکل ہے, انجینئر آپ ہیں, آپ کے ترقی کے چانسز بڑھ جائیں گے. لیکن اگر آپ میں لیڈرشپ سکل نہیں ہے تو آپ انجینئر ہوں گے, لائک بہت ہوں گے, سکل بہت اچھی ہوگی, نالج بہت ہوگا, جی پی اے بھی اچھا بنے گا, لیکن کیونکہ ضرب کھانی ہے ایٹیچیوڈ کے ساتھ, تو ممکن ہے ایٹیچیوڈ کے نمبر 20 ہے تو آپ کی سکسیس کے نمبر کیا ہو جائیں؟ کم. نمبر 4 سر یاد رکھیے گا, تھیٹے کا چوتھا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تھیٹا جون سا ہے, اس کا بڑا مسئلہ یہ ہے, وہ ویژنری نہیں ہوتا. اس کو ایک لینگویج ہے, پرانی لینگویج سنسکرت, اس میں اس کو مورکھ کہتے ہیں. مورکھ کی نئی ڈیفینیشن ذرا سنیے گا. اگر ماڈرن ڈیفینیشن کروں تو وہ ماڈرن ڈیفینیشن یہ ویژن لیس ہوتا ہے. وہ فقط اپنے نمبروں کو آخری نمبر سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے اگر اب ٹاپ نہ کیا تو شہید ہو جاؤں گا, اگر اب گولڈ میڈل. اور اچھا, اس کا مقابلہ ذرا سنیے گا کس شکل کا ہوتا ہے. وہ ٹاپ کا مقابلہ ہوتا ہے, ساری کلاس فیل ہو جائے بس میں ٹاپ کر جاؤں. تھیٹے کی ازلی خواہش
ازلی خواہش کیا ہے کہ میرا ٹاپ ہو جائے, پوری یونیورسٹی فیل ہو جائے اور وچ مرزا یار پھرے. حضور والا یاد رکھیے گا, اتنی سونجیاں گلیاں اور اس میں مرزا یار کا پھرنا بذات خود بہت بڑا واہمہ ہے. حضور یاد رکھیے, ایسی کامیابی جو آپ کی اکیلے ذاتی کامیابی ہو اور سب کی ناکامی ہو, وہ کامیابی گلے پڑ جاتی ہے. ہمیشہ آپ کا لیڈرشپ اور ہمیشہ آپ کی کامیابی میں شراکت اور ٹیم بنانا, اچھا رویہ اور ویژنری ہونا, یہ بڑا ضروری ہے. شیخ سعدی شرازی کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے, اندھا بیکاری رو کے کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا بدقسمت اگر کوئی ہے تو بتائیے گا. آپ فرماتے ہیں تجھ سے بڑا بدقسمت کیوں, یہ سوال تیرے پاس کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے جی میری 80 سال عمر ہے, آنکھوں کی بصارت سے محروم ہوں. آپ سے سوال اس لیے ہے کہ بتائیے آنکھوں کی بصارت سے محروم سے بڑا بدقسمت کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آنکھوں کی بصارت رکھتے ہوئے بھی بدقسمت وہ ہے جس کی زندگی میں بصیرت نہیں ہے, ویژن نہیں ہے. تو حضور والا تھیٹا وہ ہوتا ہے جس کی کل کمائی صرف نمبر ہوتے ہیں. وہ اپنی کریڈیبلٹی گوا دیتا ہے, اچھے یار گوا دیتا ہے, اپنا سب کچھ گوا دیتا ہے. وہ سب کچھ گوا کے آخر کار ایک رٹو توتا نمبر لینے والا انجینئر تو بن جاتا ہے, لیکن جیسے ہی انڈسٹری میں جاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے یہاں تو نمبر کسی اور طرح ملتے ہیں. انڈسٹری میں نمبر کس کو ملتے ہیں؟ جو میں نے سارے پوائنٹس بتائے ان کو نمبر زیادہ ملتے ہیں. نمبر 1 کوآپریٹو بندہ, نمبر 2 ون ون سچویشن والا, نمبر 3 لیڈرشپ کوالٹی والا, نمبر 4 ویژن. قدم رکھے تو سوچ کے رکھے کہ آج میں یہاں ہوں, کل کو میری گروتھ کے ساتھ کمپنی کتنی گرو کر جائے گی. اب کوسچن, میرا سوال ہے, جو ادارہ, اگر ایک ادارے کا نام لوں لائک اینگرو اپنے ایک کنٹری ہیڈ کو سیلری دیتا ہے 70 لاکھ روپے پر منتھ, میرے انجینئر کا قصور یہ ہے یو ای ٹی یا کے ایس کے کا کہ اس کا ویژن 50,000 سے آگے نہیں جاتا. میرے زمانے میں 15,000 تھا سر. میرا ابا دعائیں مانگتا تھا, پتر جے تیرا 15,000 روپے دی سیلری لگ جانا تیرا میں بیاہ کر دیں. اور یقین کیجئے گا میں بڑا شرمندہ ہوتا تھا کہ میرے وہ کزن جو 8,000 کماتے ہیں ان کے کتنے بچے, ان کی شادی ہو گئی. تو کتنا مشکل کرائیٹیریا ہے کہ میری جب سیلری 15 ہوگی یا 15 کی کمائی پہ جاؤں گا تو زندگی میں ڈارلنگ ایڈ ہوئے گی. میں کہا یار بڑا مشکل ہے, یہ تو بہت مشکل کرائیٹیریا ہے. حضور والا میرے انجینئر کا ویژن ہی اتنا ہے کہ انسانی آنکھ 60 کلومیٹر دیکھ سکتی ہے, اور شاہین جونس ہے وہ ایک وقت میں 60 کلومیٹر سکوئر میں اوپر سے دیکھ لیتا ہے, شکار ڈھونڈ لیتا ہے. ویژن. اقبال نے شاہین کی ٹرمینالوجی ایسے نہیں چوز کی, اس کی صفات جا کے دیکھیے تو کسی وجہ سے اس کو سلیکٹ اور چوز کیا ہے. اقبال نے خودی کا تصور اور سپر مین ہونے کا تصور, صاحب حال کا تصور, وہ ایسے نہیں چوز کر لیا, سوچ سمجھ کے چوز کیا کہ میں کس چیز کو کس سے اٹیچ کر کے پرسونیفائی کر رہا ہوں. سر یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا ویژن نہیں بڑھا, آپ کی سوچ نہیں بڑھی, کہ اگر ایک شخص اسد عمر 70 لاکھ روپے سیلری پہ چھوڑ ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن 70 لاکھ روپے سیلری پہ اینگرو پہ پہنچتا ہے تو کچھ تو ہوگا نا جو 70 لاکھ کے لے کر جاتا ہے, اور کچھ تو نہیں ہوگا نا جن کو نہیں ملی. اور ہم کس پہ ڈال دیتے ہیں اس کو؟ تھیٹا کیا کہتا ہے؟ تھیٹے کا ذرا جملہ سنیے گا. تھیٹا کہنا قسمت دا چکر ہے, کہنا با رب جی دی سن لے. اوکے, اور تھیٹے کے کریکٹر کو کبھی سمجھنا ہے تو 3 ایڈیٹ ضرور دیکھیے. تھیٹا ادھر رکھ لیتا ہے, تھیٹا کھرچ کے کہتا ہے میں بتاؤں گا تجھے. حضور یاد رکھیے گا جس بندے کے پاس کیا کیا گر گیا, دیکھا تھیٹا کتنا خوفناک ہوتا ہے, مائک گر گیا. حضور یاد رکھیے گا جو بندہ, یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ سنیے گا کیونکہ میں اشفاق کا شاگرد ہوں, اشفاق احمد صاحب کا. وہ فرمایا کرتے تھے ترقی کے لیے لازم ہے معاف کرو, ترقی کے لیے لازم ہے دل بڑا کرو, ترقی کے لیے لازم ہے یہاں کچھ نہ پالو, ترقی کے لیے لازم ہے خامیاں نہ ڈھونڈو, صرف ترقی کے لیے لازم ہے نگاہ بلند رکھو. تو یاد رکھیے اگر آپ نے ان سارے چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے نکلنا ہے, کوآپریٹو انسان بنیے, لیڈرشپ پیدا کیجئے, ون ون سوچئے. آپ کی کامیابی, میرا استاد واصف کہتا تھا, ایسی جنت جس میں تم اکیلے ہو جہنم بن جائے گی. جنت وہ ہے جہاں سب ہوں. آپ کی کامیابی سب کی کامیابی بنتی ہے, سب بھی کامیاب ہوتے ہیں, سب کے ویل وشر بنتے ہیں, آپ کی کامیابیوں میں برکت پڑ جائے گی. لیڈرشپ پیدا کیجئے, ٹیم بنانا سیکھیے. ایسی ایک اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, ایک پروفیسر صاحب تھے یونیورسٹی پنجاب کے, میرے سے بڑی محبت کرتے تھے, سعید احمد ناگرہ صاحب. چند ہی دن پہلے ان کا انتقال ہوا, کیمسٹری کے پروفیسر تھے. میں انہیں اکثر یہ مثال یہ اپنے لیکچرز میں ان کی دیتا ہوں کہ میں ان سے پوچھا کرتا تھا, سر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک بیگ ایسا تھا
جو پاس آؤٹ ہوا تو اس کے بعد میں نے ان کے سارے شواہد ڈیٹا اکٹھا کر لیا کہ فلانا بچہ کہاں گیا، فلانا بچہ کہاں گیا، فلانا بچہ کہاں گیا. یونیورسٹی کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ یہ بھی ریسرچ کرائے کہ اگر 2000 بیچ تھا یا 6 یا 7 یا 8 یا 9 بیچ تھا، لوگ کہاں کہاں پہنچے ہیں. خود تو آ کے ملتے ہیں، خود تو آ کے بتاتے ہیں. سر آپ کی موٹیویشن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسا مینول بھی یونیورسٹی انٹروڈیوس کرائے جس میں بتایا جائے کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں تو انجینئر ترقی زیادہ کرتا ہے، صرف قسمت کا چکر نہیں ہوتا. تو میں نے ان کے سامنے ایک بیچ کی مثال دی، وہ 2006 کا بیچ تھا MSc کیمسٹری کا. تو میں نے سر کو کہا کہ سر یہ بتائیے فلانے بچے کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے. سر کی آنکھوں میں چمک آئی، کہتے ہیں وہ تو ٹاپر تھا، گولڈ میڈلسٹ. کیا بات ہے یار، اس کی زبردست انسان، چیتا، ایک ٹرمینال چیتا. میں کہا سر زبردست. سر چیتے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 2012 چل رہا ہے، 2012 6 سال گزر گئے، پاس آؤٹ ہوئے. آج بچہ آپ کا چیتا کہاں پر ہوگا؟ جنگلوں میں یا کہیں اور؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو کسی ٹاپ کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوگا. میں کہا گڈ سر، اگر ٹاپ کی پوزیشن پہ ہوگا تو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا وہ کہاں پر ہے. اب ایک اور لڑکے کی مثال میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک اور لڑکے کا نام لیا تو وہ کہنے لگے او ہو یہ تو یاد، ہاں آ گیا یاد. میں کہا سر کہاں پر؟ کہتے ہیں یار یہ بیک بینچر تھا، بولتا نہیں تھا، خاموش رہتا تھا اور لٹھے کی قمیض نیچے چٹے جوگر پہن کے یونیورسٹی میں پھرتا رہتا تھا. تو میں کہا سر زبردست. اور اس کی کمیونیکیشن کیسی تھی؟ کہتے ہیں یار بولتا ہی کوئی نہیں تھا، اس کو مارو یا نمبر کم دو وہ بد دعائیں تو دیتا تھا، کہتا کچھ نہیں تھا. میں کہا کہ سر اس کے بارے میں بھی میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، کہاں پہنچا ہے. میں سر اس کے نمبر کتنے % تھے؟ کہتے بس پاس ہو گیا تھا، ایک طرف گولڈ میڈل ایک طرف صرف پاس ہو گیا. ایک اور لڑکے کا نام میں نے لیا تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یار اس کا تو نام بھی نہ لو. میں نے کہا سر اس نے کوئی مالیکیول چرایا تھا، اس نے H2 کو O سے علیحدہ کیا تھا یا اس نے H کو Cl سے ملا دیا تھا. کہنے لگے یار یہ شرارتی بڑا تھا. ایک دن میں کلاس پڑھانے نہیں جا سکا تو مجھے پتا لگا کہ انالیٹیکل کی کلاس میری جگہ پڑھا دی ہے. اوکے میں کہا ٹھیک ہے سر، میں کہا سزا بنتی ہے، پھانسی تو دینی چاہیے. میں کہا سر دوسری بتائیے اور آپ اس سے کیوں خائف ہیں؟ کہتے ہیں یار عجیب بندہ تھا، یونیورسٹی کا ٹور جا رہا تھا، آدھی لڑکیاں تھیں آدھے لڑکے تھے، ٹور کینسل ہو گیا اور اس نے کیا کیا، اپنے بہاف پہ 500 روپے اکٹھا کر کے مری لے گیا ان کو. میں کہا واو، میں کہا ظلم کی انتہا. کہتا ہے یونیورسٹی کو بائی پاس کیا، 500 میں یشی والا ٹور کرا دیا. کتنا ظلم ہے، کریڈٹ ہی پروفیسر کو نہیں دیا. تو میں کہا سر واقعی زیادتی ہے، میری ہمدردی ہے، بڑا ظالم ہے، بنتی پھانسی ہے. میں کہا تیسرے نمبر پہ بتائیے اور کوئی گلا. کہتے ہیں یار عجیب بندہ تھا، جب بھی ایگزامز آگے یا پیچھے کروانے ہوتے تھے پوری کلاس اس کی امامت میں آ جاتی تھی اور یہ آگے کہتا رہا سر ہماری سن لیں نہیں تو ہم جان دے دیں گے. تو ہمیں ماننا پڑتا تھا. میں کہا سر کہاں پر ہوگا؟ تو کیونکہ تھوڑا سا گلا تھا نا، کلاس تو پڑھاتا تھا ان کی جگہ پہ کبھی کبھی، تو وہ کہتے ہیں یار کہیں رول رہا ہوگا، دھکے شکے کھا رہا ہوگا. میں کہا سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کا پہلا بچہ جس کے گلے میں گولڈ میڈل پڑا تھا اور گورنر نے آ کے اس کو تھپکی بھی دی تھی، وہ R&D کی 60,000 کی جاب کر رہا ہے کیونکہ تھیٹا تھا. اور وہ لڑکا اس کے بارے میں صحیح تھا، چٹا سوٹ چٹے جوگر. وہ ASI کی بھرتی کھلی، اس نے کہا MSc کیمسٹری جائے بھاڑ میں، نوکری ملنی چاہیے، وہ بھی پولس کی. ASI بھرتی ہو گیا، وہ بھی ٹھیک. میں کہا آپ جس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو تو رلنا چاہیے، سر وہ کنٹری ہیڈ ہے کینسائے کا اور اس کی سیلری بھی 12 لاکھ روپے ہے. میں کہا سر اب یہ بتائیے کہ وہ جو 12 لاکھ روپے پر منتھ سیلری لے رہا ہے، یہ جب میں باتیں کہتا ہوں نا تو یونیورسٹی بعد میں مجھے کمپلینز کیا آتی ہیں، سر مادی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی پھر فری میں نوکری کرنا، ذرا مادی باتیں نہ کروں تو کیا کروں؟ کیوں پڑھ رہے ہو؟ روٹی کے لیے پڑھ رہے ہو، مقام کے لیے پڑھ رہے ہو، آسانیوں کے لیے پڑھ رہے ہو. آپ کے والدین نے، میرے والدین نے ایک ہی بات کی کہ جو مجھے مشکلیں ملی تمہیں نہ ملیں، جو مجھے پرابلمز ملی تمہیں نہ ملیں. میں نہیں پڑھ سکا تم ضرور پڑھنا، یہی تھا نا. مجھے آسانی نہیں تھی، میں خرید نہیں سکتا تھا، تم خریدنا. تو میرا یہ سوال سر سے تھا کہ سر جو 12 لاکھ روپیہ سیلری لے کے کنٹری ہیڈ اور اتنی آسانی اور اتنی لگژریس لائف جی رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا گرو کیوں کیا؟ قسمت کا چکر نہیں ہے. وہ تینوں خامیاں جسے پروفیسر خامیاں سمجھ رہا تھا وہ خوبیاں تھیں. پہلی کمیونیکیشن سکل تھی اور اس میں کانفیڈنس کا ایلیمنٹ تھا. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی کلاس کو کنونس کر لینا کہ میں تمہیں پڑھاؤں گا، ذرا سوچئے گا ایک لمحے کے لیے. نمبر 2، میں کہا سر ریسورس مینجمنٹ ہو تو کنٹری ہیڈ بنتا ہے. جس کے پاس ریسورس مینجمنٹ کی سینس ہے، جو تھوڑی چیزوں میں تھوڑے وسائل میں ٹارگٹ اچیو کر جاتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. اور اس میں وہ بھی تھی. اور تیسری یہ جو پوری کلاس کو پیچھے ساتھ ملاتا ہے، ٹیم بناتا ہے اور آ کے بات منوا لیتا ہے کہ سر پیپر پہلی کو نہیں ہونے چاہیے، 7 تاریخ کو ہونے چاہیے. تو یقین کیجئے گا اس میں کنونسنگ پاور اور لیڈرشپ کی کوالٹی بدرجہ کم موجود ہے. حضور یاد رکھیے، صرف سکل، صرف نالج کا ہونا
ایک عذاب ہے. جب تک رویہ نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ جو کمپنی جاب دیتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں روبوٹ نہیں چاہیے, ہمیں انسان چاہیے, ہمیں وہ انسان چاہیے. پرسوں میں بلے شاہ پیکیجز ٹریننگ دے رہا تھا تو ایک سوال بڑا اچھا ہے, اس سوال کو شامل کرتا ہوں. ایک بندے نے مجھے سوال کیا, مینجمنٹ کے ٹاپ مینجمنٹ کے بندے نے, کہ قاسم صاحب ہماری پرفارمنس 8 گھنٹے میں ایک جیسی رہ سکتی ہے؟ پرفارم کرتے ہوئے ایک انجینئر کی پرفارمنس 8 گھنٹے میں ایک جیسی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ انجینئر روبوٹ نہیں ہے. روبوٹ بناتا ہے, خود روبوٹ نہیں ہے. اس کے اندر موڈ سوئنگ بھی ہے, اس کے اندر 17 مزاج بھی ہیں, اس کے 27 ایموشن بھی ہیں, اس کے کچھ ٹربلز بھی ہیں, اس کی کچھ سٹریس بھی ہے, اس کی خوشیاں بھی ہیں, اس کے غم بھی ہیں, اس کا کوئی عشق بھی چل سکتا ہے, کچھ بھی چل رہا ہے. وہ سب کچھ اس کو آپریٹ کر رہا ہے, اس کی پرفارمنس کو. کبھی پرفارمنس پیک ہو جاتی ہے اور کبھی پرفارمنس کیا ہو جاتی ہے. تو اگلا سوال ساتھ ہی آیا کہ سر 8 گھنٹے کی پرفارمنس اگر ایک جیسی نہیں رہ سکتی تو پھر آپ کی ٹریننگ کس کام کی؟ میں کہا یاد رکھیے گا, جب بھی اویئرنس یا ٹریننگ کی بات ہوتی ہے تو 8 گھنٹوں میں میکسیمم پروڈکٹیوٹی آپ دینے پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی کیپسول سے, کسی بھی ٹریننگ, کسی بھی انجیکشن, کسی بھی کتاب, کسی کے لیکچر سے تھوڑا سا پہلے سے بہتر پرفارم کرنے لگ پڑے ہیں, تو پہلے سے تھوڑا سا بہتر پرفارم کرنا اسی حدیث کے مترادف کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں. تو آپ اگر ڈیولپ ہونے کے راستے پہ چلتے ہیں اور خود کو بہتر بناتے ہیں تو پہلے سے بہتر پرفارمنس پہ دل کرتا ہے کہ اگر 8 گھنٹے سے 2 گھنٹے آج میں نے اچھا پرفارم کیا تو کل 3 گھنٹے کیوں نہ کروں, اور پھر ایک دن آئے میں 4 گھنٹے کیوں نہ کروں. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 8 کے 8 گھنٹے ایک ہی طرح کی پرفارمنس دی جا سکتی ہے. حضور پرفارمنس تو بڑی چھوٹی چیز ہے. ایمان ایک جیسا نہیں رہتا انسان کا, ایمان بھی بدلتا رہتا ہے, سائنوسائڈل ہے کسی حد تک. اوکے, اس پہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میرا آپ سے صرف یہ تقاضا اور یہ آج کی ریکویسٹ ہے کہ خدا را انجینئر بنیے, اسکل ڈیولپ کیجئے, نالج بڑھائیے, اچھی ڈگری لیجئے, یادیں چھوڑ کے جائیے, یادیں بنا کے جائیے. یہ ٹائم دوبارہ نہیں آنا, لیکن خدا را وہ رویہ بھی اپنائیے جو گروتھ کے لیے, پروگرس کے لیے ضروری ہے. ایک ایلیمنٹ مس کر گیا ہوں, وہ سر نے بتایا تھا, مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آئے تو بات یاد آ گئی ہے. سر وہ بندہ کبھی گرو نہیں کر سکتا جس کے اندر ڈرائیو نہیں ہے. آپ کے اندر اپنی ایک ڈرائیونگ پاور ہونی چاہیے, جسے موٹیویشن کہتے ہیں, جسے پیشن کہتے ہیں, جسے جذبہ اور جنون کہتے ہیں. بسا اوقات قدرت اس کو ودیعت کر دیتی ہے, آپ کے اندر ڈرائیور ڈال کے بیچتی ہے. دنیا کے بڑے لوگ جتنے بھی, ان کے اندر ڈرائیور ہوتا ہے جو انہیں بھگاتا ہے اور بڑا انسان بناتا ہے. لیکن ہم لوگ عام لوگ ہیں, میں آپ سب, تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا انر ڈرائیور کو بہت ایکٹیو ہے. ہمیں موٹیویشنل ایلیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں لیکچرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں موٹیویشنل سپیچ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں ٹیڈ ٹاک بھی سننی پڑتی ہے, ہمیں کوئی کتاب بھی کھولنی پڑتی ہے, ہمیں کسی استاد اور مربی کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, ہمیں کسی اتالیق کی تلاش بھی رہتی ہے, ہمیں کوئی واصف اشفاق کی کتاب بھی انسپائر کرتی ہے, اور ہمیں کسی کا کوئی سچا واقعہ فیس بک پہ آتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے یہاں اگر پہنچ گیا ہے تو وہ بھی انسپائر کرتا ہے. خدا را سب کچھ کیجئے, انجینئرنگ کیجئے, محنت کیجئے, لیکن کبھی بھی اپنے موٹیویشنل ایلیمنٹ کو ڈیڈ نہیں آپ نے ہونے دینا. آخر میں وہ ایک مثال آپ کے سوالوں کو پریفر کروں گا. سوال جواب میں زیادہ مزہ آتا ہے کہ نئے نئے سوال ہوتے ہیں, نئے نئے شارٹ کلپس بن جاتے ہیں, وہ شیئر ہو جاتے ہیں. تو ایک واقعہ کہ کسی اسکول کے باہر گیسی غبارے بیچنے والا کھڑا تھا, اور مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی اس کی یہ تھی غبارے بیچنے میں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد گیسی غبارہ تھا ایک توڑ کے چھوڑ دیتا تھا. وہ چھوڑتا تھا تو سارے اسکول کے بچے جو باہر نکل رہے ہیں کلاسوں میں سے, وہ دیکھتے تھے. اڑتا غبارہ دیکھ کے زیادہ مزہ آتا ہے. کبھی نوٹ کیجئے گا, آپ نے پکڑا ہو تو تکلیف ہی ہے ویسے, لیکن اگر چھوڑ دے تو اڑتے ہوئے اس کا ایک سین ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے کلر, اس کا سائز, وہ چیزیں ایسے اڑ کے جا رہی ہیں اور لگتا ہے اس میں کوئی لائف ہے, لائف مومنٹ پیدا کرتی ہے نا, اور لائف ہیلیم ہے. تو وہ ایک بچہ جس کا رنگ کالا رنگ ہوتا ہے, حبشی کا بچہ, وہ دور دیوار کے ساتھ لگے شرمندگی کے ساتھ ایسے کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. یہ دور سے غبارہ بیچنے والا اس کو دیکھتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے بیٹا ادھر آؤ, غبارہ چاہیے. اسے لگتا ہے محروم بچہ ہے, خرید نہیں سکتا. وہ کہتا ہے نہیں انکل میرا ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ وہ کہتا ہے کالا اڑتا ہے. وہ کمپلیکس ہوتا ہے اس کا, کالا اڑتا ہے کہ کس کا اپنا رنگ کالا ہوتا ہے. وہ کالا غبارہ توڑتا ہے, چھوڑتا ہے, اور ایک بات کہتا ہے, پتر اندر کچھ ہوئے تھے چیزاں اڑ دیا نے, اور اندر نہ ہوئے تھے بننا ہی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا, اگر آپ میں یہ جو میں نے کوالٹیز, چھوٹی چھوٹی کوالٹیز سب جانتے ہیں یار, اچھی باتیں سب کو پتا ہوتی ہیں, لیکن یہ لیکچر اس طرح کے اس لیے رکھوائے جاتے ہیں کہ تھوڑی سی ریویژن ہو جائے, تھوڑا سا یاد آ جائے کہ واقعی وہ ہم ٹریننگ کا نیا ہم نے نام رکھا ہے. جتنے ماڈرن ٹرینرز ہیں ہم کہتے ہیں ٹریننگ کا دوسرا نام ہے بندے دا پتر بن.
ہم ٹریننگ دینے جاتے ہیں. مجھے کسی نے میرے فیملی میں پوچھا یار آپ کیا پڑھاتے ہیں جا کے بیوروکریسی کو, تو میں کہا میں انہیں پڑھاتا ہوں بندے دا پتر بن. تو کہتے ہیں وہ بنتے نہیں ہیں. میں کہا تھوڑے بہت بن جاتے ہوں گے, میں تو کوشش مجھے ہے حکم ازاں, میں تو اپنا کام کر کے آؤں. تو یہ ٹریننگ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ریویژن ہو جائے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی, کہ کوآپریٹو انسان, پازیٹیو ایٹیچیوڈ, ون ون, لیڈرشپ کوالٹیز اور ایلیمنٹ آف ڈرائیو کو ہمیشہ زندہ رکھیے. کیونکہ ڈرائیو نہ رہی, ڈگری مکمل ہو جائے گی, آگے بڑھنے کی خواہش ہی نہیں ہوگی, تو ڈگری کا اچار ڈالنا ہے بھائی, اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں.